الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. اینو اتھو صحیح کرو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. صبح والی سیٹنگ تو نہیں ہوتا ہے. حمد و صلات کے بعد احباب ذی وقار سامعین محتشم، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کا خطبہ جو موضوع ہے گستاخان صحابہ سے تعلق رکھنے کا حکم از احادیث مبارکہ، جس کی پہلی قسط آپ نے پچھلے جمعۃ المبارک میں سماعت فرمائی ہے. رسول کائنات، فخر موجودات، سرور دو جہاں، مالک کون و مکان، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان کنز العمال شریف، کتاب الفضائل، حدیث کا نمبر 32,473، 32,474، 73 نہیں بلکہ 74. سرکار نے فرمایا من سب اصحابی، من سب، جس نے بھی گالی دی میرے صحابہ کو، جس نے بھی گالی دی میرے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. فعلیہ، جس نے بھی میرے صحابہ کو گالی دی، فعلیہ، اس پر ہے، اس کیا ہے؟ لعنت اللہ. کس کی لعنت ہے؟ والملائکہ، اور کن کی لعنت ہے؟ فرشتوں کی. والناس اجمعین، والناس، اور قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے ان کی بھی ان پہ لعنت ہے، ان کی بھی ان پہ کیا ہے؟ یہاں پر جو بات سمجھنے کے زیادہ قابل ہے وہ من سب اصحابی ہے. ہمارے ہاں بہت سارے مسلمان کو اس بات پہ دھوکہ ملتا ہے یا دیا جاتا ہے کہ وہ جو صحابہ کو یوں کہہ رہا تھا وہ تو سید صاحب تھے. یہ ایک دھوکے کا باقاعدہ طور پہ اس وقت جو ہے وہ نظام بنایا گیا ہے. حالانکہ سید ہو اور صحابہ کا گستاخ ہو یہ ناممکن ہے. یہ بات کیا ہے؟ ناممکن ہے کہ حسبی نسبی سید اور صحابہ کا گستاخ، یہ ناممکن بات. ورنہ یہ کس قدر ممکن ہے کہ سرور دو جہاں علیہ السلام جو حسبی نسبی سید ہے وہ سرکار کی آل میں ہے یا نہیں ہے؟ اب سرکار اپنی آل پہ لعنت بھیج رہے ہیں کیا؟ غور کرنے کے قابل ہے جملہ. خود فرمایا نا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. یہ حدیث ہے. جس نے بھی میرے صحابہ کو کیا دی؟ ان کی شان کے خلاف کوئی جملہ بولا، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام مسلمانوں کی لعنت. غور کریں آپ، سرکار مدینہ علیہ السلام نے جو اسلوب رکھا ہے یہ اسلوب بتاتا ہے
جو حسبی نسبی سید ہوتا ہے وہ صحابہ کا دشمن نہیں ہوتا۔ کوئی کہے نہیں صحابہ کو اجازت، صحابہ کو گالیاں دینے کی سید کو معاذ اللہ اجازت ہے، اگر کوئی کہے بالفرض، سرکار نے اسلوب رکھا من سبا، من موصولہ ہے جو عمومیت کا تقاضا کرتا ہے۔ فرمایا کوئی بھی ہو، جو بھی ہو، اس کی ذات کچھ ہو، اس کا کام کچھ ہو، کسی درجے کا بھی ہو، سرکار نے مستثنا نہیں فرمایا کہ الا اہلی و ذریتی و اہل بیتی، اس طرح کے جملے حدیث میں، ورنہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو سرکار ان کو مستثنا فرما دیتے۔ ہاں میری آل کا، میری ذریت کا، میرے اہل بیت کا کوئی فرد کہے گا تو چلو اس کی خیر ہے، ایسے جملے حدیث میں، کیونکہ سرکار بیان یہ فرما رہے ہیں کہ جو مفہوم حدیث سے نکلتا ہے، میری آل کا فرد صحابہ کا دشمن نہیں ہوتا، ورنہ پھر اس پہ لعنت بھیجنا لازم آتی ہے۔ حالانکہ ادھر حدیث ہے کہ میری ذریت کے ساتھ ہی حق رہے گا اور میری ذریت ہی حق کے ساتھ قیامت تک رہے گی۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ سرکار کی ذریت ہو کے باطل ہو جائے؟ یہ ناممکن ہے، کیونکہ سرکار نے خود اس بات سے روک دیا، خود اس بات سے کیا کیا ہے؟ منع کر دیا، روک دیا۔ تو آپ سب کے لیے یہ جملہ ہے، یا جہاں تک یہ حدیث مبارکہ پہنچے تو جو کالے شاہ، نیلے شاہ، پیلے شاہ، خام خواہ کے جو شاہ بنے ہوئے ہیں، یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم تو جی سید ہیں، ہم تو آل رسول ہیں۔ آل رسول کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو صحابہ کو بھونکتا ہو، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ جو کہہ رہا ہے صحابہ کے خلاف جملے تو سرکار نے فرمایا اس پہ لعنت ہے، اس پہ کیا ہے؟ لعنت ہے۔ وہ سرکار کی آل کا فرد نہیں ہو سکتا۔ جو بھی سرکار کے صحابہ کو بھونکنے والا ہے، سرکار کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والا ہے، وہ سرکار کی آل کا فرد نہیں ہو سکتا۔ اس کے سوا جو بھی ہے، فرمایا اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لا تمسن النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، او کما قال نبی علیہ السلام۔ جن صحابہ کی شان میں آج ایسی ویسی گفتگو کی جاتی ہے، غور کریں سرکار نے ان کو رتبہ کتنا عطا فرمایا، جنہیں آج معاذ اللہ فاسق، فاجر اور کافر تک کے جملے لوگ سٹیجوں پہ بولتے ہیں، اپنی کتب میں لکھ دیا۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے اپنے ان صحابہ کا رتبہ، درجہ اور مقام کیا عطا فرمایا۔ سرکار نے فرمایا لا تمسن النار، کسی صورت بھی آگ نہیں چھو سکتی، کسی صورت بھی آگ کس کو؟ مسلمہ، فرمایا مسلمان کو۔ کون سے مسلمان کی آپ نے بات کی؟ فرمایا رآنی، جس نے مجھے دیکھا ہے، جس نے مجھے دیکھا ہے۔ آپ غور کریں، لا تمسن النار مسلما، ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، وہ آگ میں نہیں جائے گا۔ مسلمہ، کون سا مسلم؟ رآنی، فرمایا جس نے مجھے دیکھا ہے، سادہ لفظوں میں جس نے آپ کا زمانہ پایا ہے، کیونکہ ظاہری آیات میں انہی نے ہی آپ کو دیکھا ہے نا، جنہوں نے آپ کا کیا پایا ہے؟ زمانہ پایا ہے۔ تو سرکار دو جہاں علیہ السلام نے، آپ جنت کے مالک، دونوں جہانوں کے مالک ہیں اللہ کی عطا سے، آپ نے جملہ ارشاد فرما دیا جس نے مجھے دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے، لا تمسن النار، کچھ تو ہو سکتا ہے، فرمایا اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ اور آج جو صحابہ کو فاسق، فاجر، معاذ اللہ یا کافر ہونے کے فتوے دیتے ہیں، اس حدیث سے وہ فتوہ ٹکرا رہا ہے کہ نہیں ٹکرا رہا؟ کیونکہ فاسق و فاجر اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فاسق و فاجر اور کافر کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ظاہری شریعت کے جو اصول ہیں، فاسق و فاجر کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ کیا ہے؟ اور سرکار فرما رہے ہیں
لا تمسن النار مسلمہ رآنی، ایسا مسلم، یہ مسلمہ یہاں موصوف ہے، رآنی اس کی صفت ہے، فرمایا ایسے مسلم کو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی، لگنا تو دور کی بات ہے، مسا یا مسو کا معنی تو کسی چیز کو چھونا، فرمایا لا تمسا، وہ چھو ہی نہیں سکتی جہنم کی آگ کس مسلم کو، کیسی شان کے مسلم کو، فرمایا رآنی، جس نے مجھے دیکھ کے اسلام قبول کیا ہے، جس نے مجھے دیکھ کے اسلام، اس کو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی، جانا تو دور کی بات ہے، جانا تو۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اتنا شان عطا فرمائی، غور کریں، پہلے جملے میں فرمایا کہ اس مسلم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا ہوگا، جس نے، تو تمام صحابہ نے سرکار کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ اگر کوئی کہے نہیں دیکھا تو پھر وہ صحابی ہی نہیں ہے، بات ہی ختم ہو گئی، کیونکہ جس نے سرکار علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، خواہ ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکا یا باطنی آنکھوں سے، یا فقط صحبت، جس طرح کچھ نبینا صحابہ کرام بھی تھے، آپ کی صحبت میں آیا، آپ کے ظاہری زمانے میں، اور آپ کی ذات پر اسلام لایا، اور اسی اسلام پر مر گیا، فہوا صحابی، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی کہا جاتا ہے۔ اب غور کریں، صحابہ کا تو رتبہ ہی بڑا ہے، سرکار نے حدیث کے اگلے جملے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا او رآ من رآنی، او رآ من رآنی، فرمایا جس نے مجھے دیکھا ہے اور اسلام لے آیا ہے اس کو جہنم کی آگ چھو، یہ صحابہ کا گروہ آ گیا ہے۔ اور سرکار دو جہاں نے فرمایا او یا ایسا مسلم رآ من رآنی، اس نے اس کی زیارت کی ہو جس نے میری زیارت کی تھی، اس مسلم نے اس مسلم کی زیارت کی ہو جس مسلم میری کیا کی تھی۔ دیکھیں حدیث کے جملے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا رآ، یا ایسا مسلمان ہو جس کو آگ نہیں چھوئے گی، سرکار علیہ السلام اس کی شان بیان فرما رہے ہیں، ایسا مسلم ہو، او بمانا یا ایسا مسلم ہو، کیا فرمایا؟ رآ، جس نے دیکھا ہو، جس نے، من اس کو دیکھا ہو، رآنی، جس نے مجھے دیکھا تھا، اس نے اس کو دیکھا، فرمایا جس طرح مجھے دیکھ کے اسلام لانے والے کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، میرے صحابی کی جس نے زیارت کی ہے اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اندازہ لگائیں آپ، اسلام صحابہ کی شان کس قدر بلند کر رہا ہے۔ جو جنت کے مالک ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے دشمنوں کو، فرشتوں کو آرڈر دے کے دوزخ کے حوالے فرمائیں گے، وہ محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے میرا زمانہ پایا اور اسلام لے آیا ہے اس کو بھی آگ نہیں چھو سکتی۔ اور صحابہ کو اتنی شان دے دی، فرمایا من رانی، یہ بھی نہیں فرمایا کہ جس نے ابو بکر کو دیکھا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، چلو ایک بڑی شان کا صحابی ہے، یہ بھی نہیں فرمایا جس نے عمر کو دیکھا، جس نے، ورنہ جملے حدیث میں یوں ہونے چاہیے تھے، جس طرح اب آیا نا او رآ من رانی، پھر ہونا چاہیے تھا او رآ ابا بکر، او رآ عمر، او رآ عثمان، او رآ علی یا عبد الرحمن، جس کا بھی آپ، اگر کسی خاص صحابی کی بات ہوتی تو کسی ایک کا نام آتا، کسی 10 15 20 کا نام آتا، فرمایا ایسی بات نہیں ہے، جس حیثیت سے ہم کلام کر رہے ہیں میرے صحابہ سارے کے سرابے برابر نشان رکھتے ہیں، کیونکہ حیثیت یہ تھی جس نے مجھے دیکھا، بس اتنی بات تھی، اور اسلام لایا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی۔ اور فرمایا جس نے مجھے دیکھا ہے، کسی اور کے زمانے نے ایسی حالت بنائی کہ میں تو دنیا میں نہ رہا لیکن اس نے میری کسی زیارت کرنا، کسی شخص جس نے میری زیارت کی تھی اس نے اس کی زیارت کر رہی ہے، فرمایا سن لو لوگو، جس طرح صحابی کو آگ نہیں چھو سکتی جہنم کی، اس طرح جو صحابی کی زیارت کر لے اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ کس قدر رتبہ ہے ان نفوس قدسیہ کا، سرکار گویا گارنٹی دے کے چلے گئے، سرکار علیہ السلام نے گویا مہر لگا دی ہے، فرمایا کچھ کا کچھ تو ہو سکتا ہے،
جو ہمارے صحبت یافتہ ہیں جہنم کی آگ ان کو نہیں چھوائے گی، اور پھر جو ان کی زیارت کرنے والے ہیں مسلمان ان کو بھی جہنم کی آگ کسی صورت بھی نہیں چھو سکتی۔ سرور دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث کا نمبر ہے 32,479، 32,400، کنز المال شریف میں 11ویں جلد ہے۔ اذا اراد اللہ برجل من امتی خیرا، اب اس عنوان کی مختلف احادیث مبارکہ آئی ہیں کہ جب بھی میری امت میں سے کسی امتی کے ساتھ اللہ کریم بھلائی کا اور بہتری کا ارادہ فرما لیتا ہے، کسی جگہ فرمایا جس طرح کہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، سرکار نے فرمایا اللہ کریم جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے یفقہ فی الدین، یفقہ، اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ کہیں یہ جملہ آیا اور کسی جگہ کچھ اور، اس جگہ جو جملہ آیا ہے اذا اراد اللہ برجل من امتی، جب اللہ کریم میری امت میں سے کسی مسلمان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو القا حب اصحابی، تو اللہ اس کے ایمان میں صحابہ سے محبت کرنے کا ملکہ اور جذبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب جس سے اللہ احسان، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس کے ایمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سرکار کے تمام صحابہ کرام سے کیا کرنے والا ہو جاتا ہے؟ محبت، پیار والا عقیدہ صحابہ کے ساتھ رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ کس بندے کی بات کی سرکار نے؟ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حدیث مبارکہ 32,480، اس حدیث میں تو سرکار نے صحابہ کی شان میں، آپ غور کریں گے ایمان تازہ ہوگا، ایسے کلمات ارشاد فرما دی، فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، فی اصحابی، اپنے صحابہ کے معاملے میں، اپنے صحابہ کے، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں، میرے صحابہ کے بارے میں، کس سے ڈرو؟ کہیں ایسی ویسی گفتگو نہ کر بیٹھنا ورنہ پھر عذاب ہوگا، ورنہ کیا ہوگا؟ آگے سرکار نے اسلوب کیا رکھا؟ لا تتخذوہم غرضا بعدی، فرمایا جب میں اس دنیا کو ظاہری طور پہ چھوڑ کے چلا جاؤں، من بعدی، جب میں ظاہری طور پہ دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں، لا تتخذوہم غرضا، تو میرے صحابہ کو نشانہ مت بنانا، میرے صحابہ کو نشانہ، میرے صحابہ کے بارے میں جو گفتگو قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے شایان شان نہ ہو، ان کے بارے میں وہ گفتگو نہ کرنا، مت کرنا۔ کیوں؟ فرمایا جس نے ان سے محبت کی ہے، فمن احبہم، جو مسلمان بھی صحابہ سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے، فرمایا فبحبی، فرمایا وہ محبت تبھی کر سکتا ہے جو شریعت کو صحابہ کی محبت درکار ہے، فبحبی، میری محبت میں اگر سچا ہوگا تو پھر ہی صحابہ کی طرف جا سکے گا۔ کتنی بڑی زبردست بات ہے، فبحبی، فمن احبہم فبحبی، فرمایا جس کی میرے ساتھ محبت خاص نہیں ہوگی، یہ یاد رکھنا وہ میرے صحابہ سے محبت نہیں کر سکے گا، وہ میرے صحابہ سے محبت جو آج صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، اس حدیث کی روشنی میں اپنے ایمان کو تو پرکھے۔ سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ جو میرے صحابہ کے محبت کرنے والا ہوگا، فبحبی، لازمی بات ہے پہلے میری محبت اس کے دل میں ہوگی اور پھر وہ میرے صحابہ سے کیا کرے گا؟ اور آپ کے صحابہ میں سیدنا علی المرتضیٰ بھی ہیں، سیدنا امام حسن اور امام حسین بھی آپ کے صحابہ میں ہیں۔ ممکن ہے نا کسی بندے کے ذہن میں
کوئی اور سوال آیا ہو جی اس طرف تو شان صحابہ کانفرنسیں ہیں، اس طرف تو یہ ہے، یہ پھر کیسے آپ حدیث بیان کر رہے ہیں؟ بھائی سارے صحابہ کی بات ہو رہی ہے، ان میں مولا کائنات مولا مشکل کشا کی محبت بھی لازم ہے، ان میں جناب سیدنا امام حسن اور امام حسین کی محبت بھی، جہاں ایک طرف یہ صحابہ ہیں وہیں یہ نفوس قدسیہ بھی تو صحابہ ہے نا، ہیں کہ نہیں ہے؟ اب بندہ کہے جی وہ فلاں ہے وہ صحابہ سے بڑی محبت کرتا ہے، اس سے پوچھیں وہ ان سے بھی محبت کرتا ہے؟ یہ بھی تو سرکار کے کیا ہیں؟ صحابہ ہی ہے نا۔ اگر کرتا ہے تو پھر ان پر بغاوت کے فتوے کیوں ہیں؟ یزید کو امیر المومنین کیوں کہا جا رہا ہے؟ یزید بدبخت کو اپنا خلیفہ اور جنتی کیوں کہا جا رہا ہے؟ اگر وہ ان صحابہ سے محبت کرتے ہیں، امام حسن سے، امام حسین سے، مولا کائنات کی یہ ذریت ہے، آپ کی آل پاک ہے، اگر ان سے محبت کرتے ہیں تو کیا جو ان کے ساتھ زیادتیاں کرنے والا گروہ ہے، جنہوں نے خاندان اہل بیت کے پھولے اور ہرے بھرے باغ کو ایک ہی دن کے اندر گل کر دیا، وہ اس بغیرت کو، اس گروہ کو آج امیر المومنین اور جنتی کے فتوے کیوں دیتا ہے؟ اگر صحابہ سے محبت ہوتی تو پھر یہی کہتا جو آج سنی کا نعرہ ہے کہ یزید پلید ہے، یزید بدبخت ہے، یزید فاسق و فاجر ہے، یزید جہنمی ہے، اور میرا امام رسول اللہ کا فیصلہ ہے کہ قرآن ان کے ساتھ ہے، یہ قرآن کے ساتھ ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا میرے حوض پہ یہ میری آل تشریف لائے گی، حوض پر آنے تک، یعنی پوری کائنات میں جتنا بھی زمانہ ہے الی یوم القیامہ، فرمایا میری آل کے ساتھ ہی قرآن رہے گا، میری آل قرآن کے ساتھ ہی رہے گی، حق ان کے ساتھ ہے، یہ حق کے ساتھ رہے گی۔ تو یہ بھی صحابہ ہی میں شامل ہے۔ تو اب آپ جب غور کریں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی حدیث۔ فرمایا میرے صحابہ سے محبت کوئی اس وقت تک نہیں کر سکتا فاب حبی، جب تک میری صحیح محبت اس کے ایمان کے اندر داخل نہیں ہوگی، وہ میرے صحابہ سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ میرے صحابہ سے محبت، الحمدللہ اہل سنت کو یہ محبت اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے کہ سرکار کی حقیقی محبت اہل سنت میں ہے، خواہ وہ حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی المسلک ہوں یا حنبلی المسلک ہوں، یہ چاروں ائمہ اہل سنت کے ائمہ ہیں، ان میں کسی کی اقتداء کرنے والا بھی اہل سنت کا فرد ہوتا ہے، اہل سنت کا کیا ہوتا ہے؟ فرد ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ سے جو بھی محبت کرے گا اس کے لیے پہلے لازم ہے کہ اس کے دل میں میری کیا ہو؟ سادہ لفظوں میں، نماز بغیر وضو کے، طہارت کے بغیر، اب طہارت نہ ہو بندہ نماز میں کھڑا رہے، کوئی فائدہ ہے؟ جان بوجھ کے پڑھے تو علماء نے کفر لکھا ہے، کیونکہ نماز کی توہین ہے، بغیر وضو کے جان بوجھ کے کھڑے ہو جانا نماز کی کیا ہے؟ توہین۔ تو نماز کی توہین کفر ہے کہ نہیں ہے؟ بغیر وقت کے نماز ہو جائے گی؟ ابھی ہم جب خطبہ موقوف کریں تو کہیں 4 رکعت نماز فرض وقت عصر، اللہ اکبر، ہو جائے گی عصر کی نماز؟ کیوں؟ یہ شرط ہے۔ تو سرکار نے یہاں یہی جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا صحابہ کی محبت کے لیے پہلی شرط ہے کہ بندہ میرے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، پھر صحابہ۔ کیونکہ ہم صحابہ سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ چلو آپ عقلی دلیل بھی دیکھنا چاہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے کو رشتہ دار ہیں، سیدنا فاروق اعظم خون کے اعتبار سے ہمارے کو رشتہ دار ہیں، سیدنا عثمان غنی ہمارے کوئی، کیا ان کے اور رشتہ دار نہیں تھے؟ غور کرنے والی بات ہے نا۔ جتنے صحابہ ہیں اگر آپ عقلی دلیل بھی لینا چاہیں، ہم صحابہ کے غلام کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ کے غلام ہیں، اس کے سوا تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں نا۔ کیونکہ وہ سرکار سے نسبت رکھتے ہیں تو آپ کی نسبت کی وجہ سے ہم ان کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں، ہم ان کی بھی عزت کا خیال کرتے ہیں، ورنہ جو آپ کی نسبت کا خیال نہ کرے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوتا، وہ تو بندہ مسلمان ہی۔ اس لیے فرمایا کہ فاب حبی، میری محبت ہوگی تو تبھی صحابہ سے کوئی محبت کر سکے گا، اگر میری محبت نہیں تو صحابہ کی محبت بھی نہیں، میری محبت نہیں تو صحابہ کی محبت بھی نہیں۔ پھر سرکار نے آگے ارشاد فرمایا، سرور دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا ومن ابغضہم، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے،
فَبِبُغْضِي، فرمایا پہلے وہ مجھ سے بغض رکھے گا پھر صحابہ سے بغض رکھے گا. جب تک میرے بارے میں بغاوت نہیں کرے گا، میرے بارے میں جب تک بغض و عناد والا عقیدہ نہیں رکھے گا، کبھی بھی میرے صحابہ کے بارے میں بغض والا عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں نا، جس نے صحابہ کے خلاف زبان درازی کی، اس نے رسول اللہ کی کتنی احادیث کو ٹھکرا دیا. سینکڑوں نہیں ہزاروں احادیث میں صحابہ کرام کی شان کا ذکر ہے، اور جو سرکار کی احادیث کو ٹھکرا دے جان بوجھ کے، وہ سرکار سے بغض رکھنے والا ہے کہ نہیں؟ تبھی تو رسول اللہ نے فرمایا پہلے میرا بغض آئے گا پھر صحابہ کے خلاف کسی کی زبان سے جملے نکلیں گے. پہلے اس کے عقیدے میں میرے بارے میں بغض گستاخی کا پہلو اٹھے گا، پھر میرے صحابہ کے بارے میں کوئی قلم گستاخی کی طرف چل سکتا ہے، ورنہ کوئی صحابہ کی گستاخی کر ہی. سرکار کی نافرمانی کے بغیر کوئی بندہ صحابہ کی شان میں گستاخی کر کے دکھا دے کہ آپ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو اور ادھر گستاخی ہو جائے. کائنات میں یہ ناممکن ہے. جہاں بھی گستاخی کا ان نفوس قدسیہ کی طرف پہلو نکلے گا، ان کی طرف بعد میں جائے گا. پہلے رسول اللہ کی احادیث کو ٹھکرانا پڑے گا، پہلے آپ کی حدیث کو جان بوجھ کے جھٹلانا پڑے گا، اور جو آپ کی حدیث کو جھٹلا دے وہ آپ سے بغض رکھنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے فرمایا میرے صحابہ سے جو بغض رکھتا ہے، فرمایا وہ یہ نہ سمجھے کہ صرف ان تک اس کا بغض محدود ہے جس کی ذات پہ انہوں نے کلمہ پڑھا. میں خود اعلان کر کے جا رہا ہوں، مجھ سے بھی وہ بندہ بغض رکھتا ہے جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے، جو میرے صحابہ کا گستاخ ہے. فرمایا پہلے وہ میرا گستاخ ہے، پہلے وہ میرا گستاخ ہے. پھر رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اتنا جملے دینے کے بعد، وَمَنْ آزَاهُمْ فَقَدْ آزَانِي، وَمَنْ آزَاهُمْ فَقَدْ آزَانِي. فرمایا یاد رکھنا میری ذات پہ کلمہ پڑھنے والوں، من آزاہم، جس نے بھی میرے صحابہ میں سے کسی کو تکلیف پہنچائی. کیا پہنچائی؟ تکلیف پہنچائی. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی تکلیف دے رہا ہوں، میں تو فقط سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے خلاف ہی بول رہا ہوں. فرمایا من آزاہم فقد آزانی، جس نے میرے صحابہ میں سے کسی کو بھی تکلیف پہنچائی، فقد آزانی، اس نے اپنے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے. جو میرے صحابہ میں کسی کے خلاف بولے گا، سمجھ لے کہ وہ اپنے نبی کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے. وہ کس کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ کوئی تفسیر نہیں ہے، کوئی حدیث کا مفہوم نہیں ہے، صرف عربی سے اردو ہے، بس اتنا ہی فرق ہے. جو سرکار نے فرمایا وہ عربی میں ہے، اور جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں وہی عربی اردو میں تبدیل کر کے آپ کو عرض کر رہا ہوں. فرمان سرکار ہی کا ہے. کتنا سخت جملے ہیں سرکار علیہ السلام کے ان لوگوں کے بارے میں جو صحابہ کے گستاخ ہیں، جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں. کس قدر سرکار علیہ السلام ان سے ناراض ہے. فرمایا جو ان کو تکلیف دے، یا ان میں سے کسی ایک کو، یا ان میں سے کسی ایک کو تکلیف دے، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا سن لے وہ بندہ فقد آزانی، وہ میرے صحابہ کو نہیں، وہ تو اپنے نبی کو تکلیف دینے والا ہے. اور مزید فرمایا ومن آزانی، اور جو مجھے تکلیف دینے والا، اور جو مجھے تکلیف دینے والا ہے، فقد اذلھا، اس نے تو حقیقت میں اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے. اس نے حقیقت میں اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے. ومن اذلھا، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچانے والے کام کرے، یوشک ان یاخذ، تو پھر اللہ کی پکڑ اس کے لیے بڑی شدید ہے، اللہ کا عذاب اس کے لیے بڑا سخت ہے، اللہ کی پکڑ اس بدبخت انسان کے لیے بڑی شدید ہے جو اللہ کو تکلیف پہنچائے. اب حدیث کو ملائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو رسول اللہ نے کس قدر غصے سے اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس کے بارے میں فتویٰ عطا فرمایا. فرمایا جس نے صحابہ کے خلاف کوئی بات کی تبھی تکلیف پہنچے گی نا.
آپ کوئی صحابہ سامنے تو نہیں ہے کہ بندہ ان کو جا کے مارے معاذ اللہ، کہ ان کو تکلیف پہنچے. کیا مطلب ہے؟ جو ان کی شان کے خلاف بولے گا. چلو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو ایک مثال دے دیتے ہیں. ایک بندہ ہے جو دیکھ رہا ہے، ایک بندہ ہے جو چل رہا ہے، بول رہا ہے، سن رہا ہے. یہ چاروں قوتیں اس کی بحال ہیں. چلو پانچویں بھی ذکر تاکہ حواس خمسہ کا ذکر ہو جائے. وہ سونگ بھی رہا ہے، وہ سونگ بھی. ہم میں سے کسی کا والد ہے، ہم میں سے وہ بندہ، اور کسی بندے نے آ کے کہہ دیا ان کا جو والد ہے وہ اندھا ہے، وہ لولا ہے، وہ لنگڑا ہے، وہ بہرا ہے، وہ گونگا ہے، اس بالکل ہر اعتبار سے مفلوج ہے. غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو تو صحیح. کیوں آئے گا؟ کیونکہ والد کی محبت ہے. والد کی کیا ہے؟ محبت ہے. اور آنا بھی چاہیے والد کی محبت، کیونکہ ہر مسلمان پہ فرض ہے. ہر مسلمان پہ کیا ہے؟ فرض ہے. والدین کی محبت لازم ہے. ہمیں غصہ آتا ہے کہ اس نے وہ جملہ بولا ہے میرے والد کے خلاف جو میرے والد کی شایان شان نہیں ہے. اس جملے کی وجہ سے غصہ آیا نا، اس جملے کی وجہ سے تکلیف پہنچی نا. تو یہاں بھی تو یہی جملہ ہے نا کہ صحابہ کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا جو گفتگو ان کی شایان شان نہ ہو، وہ ان کو تکلیف پہنچانے کا سبب بنتی ہے. ان کو تکلیف پہنچانے کا کیا بنتی ہے؟ سبب بنتی ہے. فرمایا سن لو، جس نے میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کی، جو میرے صحابہ کے خلاف بولتا ہے، وہ صرف میرے صحابہ کو نہیں تکلیف دیتا، فقط آزانی، وہ مجھے تکلیف دیتا ہے. ومن آزانی، اور جو مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے صحابہ کو گالیاں دے کر، فقط اذلھا، اس نے صرف مجھے نہیں دی بلکہ میرے اللہ کو اس نے تکلیف پہنچائی ہے. اب غور کریں، جو گستاخ ہو صحابہ کا وہ گستاخ ہے رسول اللہ کا، اور جو گستاخ ہو رسول اللہ کا وہ گستاخ ہے اللہ عز و جل کا، اور جو اللہ کا گستاخ ہے اس کے لیے اللہ نے جہنم ہی بنا رکھا ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے. کیا پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے؟ رسول کائنات، فخر موجودات، مالک کون و مکان، سرور دو جہاں علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا. حدیث کا نمبر ہے 32,481. 32,400. اذا رأیتم الذین، یہ آنے والوں کو خطاب ہے. اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، فرمایا جب کبھی تم، اپنی امت کو سرکار نے حکم دیا ہے، جب کبھی تم کیا کرو، رأیتم، جب کبھی تم دیکھو، الذین، ان لوگوں کو، جب کبھی اذا رأیتم الذین، جب تم دیکھو ان لوگوں کو، کن لوگوں کو، یسبون اصحابی، جو میرے صحابہ کو گالیاں بکتے ہیں، جو میرے صحابہ کو کیا بکتے ہیں، جو میرے صحابہ کی شان کے خلاف گفتگو کرتے ہیں. تمام امت کو سرکار نے حکم دیا ہے، کیونکہ رأیتم جمع کا صیغہ ہے. رأیتم کس کا صیغہ ہے؟ جمع کا صیغہ ہے. پوری امت کو سرکار نے حکم دیا. سادہ لفظوں میں پوری امت کو سرکار نے پابند کر دیا ہے اس بات پہ. فرمایا اذا رأیتم، جب بھی تم دیکھو گے، الذین، ان لوگوں کو، یسبون اصحابی، جو میرے صحابہ کو کیا بکتے ہوں گے. اور ترجمہ ہی کر لو، گھر جا کے حدیث سنا بھی دینا تاکہ یہ فتنے گھروں سے بھی نکل جائیں. سرکار نے فرمایا جب کبھی تم ان لوگوں کو دیکھو، یسبون اصحابی، جو میرے صحابہ کو کیا دینے والے ہوتے ہیں، گالیاں. اونچا ترجمہ کرنا ہے، صحابہ کو جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو، فقالو، فرمایا پھر جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ تم نے بھی کہنا ہے. سرکار نے فرمایا میرا حکم ہے، فقالو، تو پھر بول اٹھنا، اس زبان کو اس لیے نہ بند کر دینا کہ خیر محلے داری ہے. اس زبان کو اس لیے نہ روکنا کہ خیر ہمارے رشتہ دار لگتے ہیں. اس زبان کو اس لیے مت روکنا
کہ خیر ہے وہ بڑا سیاسی ہے، بڑا اثر و رسوخ رکھتا ہے اور بڑا اس کا رتبہ ہے، میرے بھائی کچھ نہیں چلے گا، امام سب سے پہلے ہے، باقی سارے رتبے بعد میں ہیں۔ سرور دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا فقالو، جب کبھی بھی ایسے بدبختوں کو تم دیکھو تو فوراً بول اٹھنا لعنت اللہ علی شرکم، تمہاری ان گستاخیوں پر اللہ کی لعنت ہو، تمہاری ان گستاخیوں پر لعنت اللہ علی شرکم، جو گستاخیاں تم کرتے ہو ہم اپنے ایمان کی گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر اللہ کی کیا ہو۔ کس کا فرمان ہے؟ جن کو سمجھ آئیے وہی بولے، جو سرکار علیہ السلام کو اپنے نبی کی حیثیت سے مانتے ہیں، صرف کلمے کی حد تک نہیں، وہ غور کریں کلمے کی حد تک تو منافق بھی تھے جن کو سرکار نے خود اپنی مسجد سے نکال دیا تھا، جو نبی اور رسول اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، جو اس حیثیت سے اپنے نبی علیہ السلام کو رسول اللہ کو مانتا ہے، وہ اس حدیث پہ غور کرے۔ سرور دو جہاں علیہ السلام نے امت کو پابند کر دیا، فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون صحابی فقالوا، جب بھی تم میرے صحابہ کے گستاخوں کو دیکھنا تو تم بول اٹھنا، اپنے ایمان کا اپنے عقیدے کا اظہار کر دینا، لعنت اللہ علی شرکم، ارے گستاخان صحابہ تمہاری گستاخیوں پہ اللہ کی کیا ہو، تمہاری گستاخیوں پہ اللہ کی کیا ہو۔ یہ میں نے فتویٰ دیا ہے، جن کی ذات پہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ سرکار دو جہاں علیہ السلام کا فتویٰ ہے، ہم نے کسی کا نام لیا؟ میں بھی اگر یہ کام کروں اللہ اس وقت سے پہلے مجھے موت عطا فرما دے۔ اگر مجھ سے بالفرض میں مثال دے رہا ہوں کوئی گستاخی کا ایسا پہلو نکل جاتا ہے جو اس حدیث کے خلاف ہے تو آپ سب کو حکم ہے رسول اللہ کا، مجھے کہے کہ تیرے شر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اسلام میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کہنے والا کون ہے، دیکھا یہ جاتا ہے یہ کہہ کیا رہا ہے۔ اگر گستاخی ہمارا امام و خطیب کرے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، اس پہ بھی اللہ کی کیا ہے۔ ہمارا کسی سے کوئی تعصب نہیں، ہم کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں رکھتے، ہم تو سرور دو جہاں کی صرف احادیث کی روشنی میں دشمنی رکھتے ہیں۔ اب حدیث سننے کے باوجود بھی ایک بندہ کہ نہیں میرے وہ یہ لگتے ہیں، اس سے بڑا بے ایمان ہی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا منافق ہی کوئی نہیں ہے۔ اپنے محبوب کی زبان پہ اعتبار نہیں، بولو تو صحیح۔ سرکار مدینہ جن کی زبان کو رب فرمائے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ قرآن مجید میں نے پڑھا، سورہ النجم شریف پڑھی ہے، فرمایا میرا محبوب اپنی مرضی سے زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلمات میری طرف سے جاری ہوتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ جس زبان کو اللہ نے اتنا رتبہ اور مقام دیا ہے، اور یہ بخاری میں حدیث موجود ہے، بہت ساری کتب میں اور کے اندر بھی حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سرکار مدینہ جو جس حالت میں جب بھی فرماتے وہ چپ کر کے لکھ لیتے، جو جب بھی جس حال میں فرماتے وہ چپ کر کے لکھ لیتے، جو جب جس حالت میں فرماتے سیدنا عمر بن عاص اس کو۔ اب کچھ قریشیوں نے اعتراض کیا، کچھ قریشیوں نے اے عمر بن عاص یہ تو ہمارے ہی جیسا ایک شخص ہے، کیونکہ یہ بشر ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی جلال میں ہوتے ہیں، کبھی کس حالت میں کبھی کس حالت میں، لہذا ہر بات نہ لکھا کر۔ اعتراض کیا کچھ لوگوں نے اس صحابی پہ جو سرکار کی ہر حال میں نکلے ہوئے کلمات کو لکھ لیتے تھے۔ وہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ میں آپ کی جو بھی گفتگو ہوتی ہے میں اس کو لکھ لیتا ہوں، کچھ قریشیوں نے مجھے آج یہ کہا ہے۔ سرکار مدینہ ناراض ہوتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، اور پھر سرکار نے فرمایا لوگوں سن لو، اللہ کی قسم، اللہ کی کس کی قسم اٹھائی؟ سچی بات پہ۔ کس بات پہ اللہ کی قسم اٹھائی؟ سچی بات پہ۔ معلوم ہوا سچی بات پہ قسم دینی پڑے تو گناہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ سچی بات سے قسم دینے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ اگر کہیں ایسی حالت پیدا ہو گئی کہ آپ پر قسم آ گئی اور بات سچ ہے، آپ دیتے ہیں تو جھگڑا ختم ہوتا ہے، تو یہ مت کہا کریں میں کیوں قسم دوں، آپ مجھ سے 10 بار کہلوائیں ابھی
کہ کیا آج صبح کی نماز آپ نے اس مسجد میں پڑھائی ہے؟ میں کہہ دیتا ہوں اللہ کی قسم میں نے آج صبح کی نماز اس مسجد میں پڑھائی ہے. کوئی گناہ ہے ہی نہیں. سرکار نے خود قسم اٹھائی ہے, کوئی ایک حدیث میں نہیں, سینکڑوں حدیث میں آپ نے سچی باتوں پہ قسم اٹھائی, اور اس انداز میں کہ کوئی قسم کا کہہ بھی نہیں رہا. دیکھیں نا, سائل نے تو اتنا کہا نا کہ لوگ مجھے یوں کہتے ہیں, کچھ قریشی مجھے یوں کہتے ہیں کہ ہر بات نہ لکھا کر, وہ بھی بشر ہیں, کبھی غصے میں ہوتے ہیں, کبھی کس حالت میں, کبھی کس حالت میں. سرور دو جہاں نے فرمایا اللہ کی قسم, فرمایا میں جس حال میں بھی بولوں, جس انداز میں بھی بولوں, اے میرے غلام لکھ لیا کر, کیونکہ یہ زبان وہ ہے جس سے حق کے سوا کچھ نکل سکتا ہی نہیں ہے. یا رسول اللہ, فرمایا یہ زبان وہ ہے جس سے حق کے سوا کچھ نکل, تو یہ بھی تو اسی زبان مقدس کے کلمات ہیں نا. فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی, جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ کی شان میں بکواس کر رہا ہے تو پھر ان کو کہہ دیا کرو تمہارے اس گستاخانہ عقیدے پر, تمہارے اس گستاخانہ جسارت پر, جرات پر اللہ کی کیا ہو, خواہ وہ کوئی بھی ہو, خواہ وہ, کیونکہ سرکار کا جو فرمان ہے, جو احادیث مبارکہ ہیں یا پوری شریعت ہے, وہ پوری امت کے لیے یکساں لاگو ہوتی ہے, پوری امت کے لیے یکساں لاگو ہوتی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ فلاں کو معافی ہے, معافی کسی کو بھی نہیں. وہ کہے نا میں تو سید زیادہ ہوں, اس پہ بھی لعنت ہے. جو صحابہ کا گستاخ ہے اور کہے میں تو سید, اس پہ بھی لعنت ہے. جو بعد میں ہے وہ تو شاید پریشان ہوں, جو ابتدا سے بیٹھے وہ پہلے حدیث سن کے آئے ہیں کہ ہو سید اور صحابہ کا گستاخ ہو جائے, قیامت ممکن ہے, ایسی بات ممکن نہیں ہے. سید صحابہ کا گستاخ ہو ہی نہیں سکتا, جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ سید نہیں ہو سکتا. یہ قانون ابھی ہم نے آج رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں آپ کو پیش کیا ہے ابتدا کے اندر, کہ سید زیادہ میرے صحابہ کا گستاخ نہیں ہو سکتا. ہو سید اور صحابہ کو بھونکے, ناممکن ہے. وہ بھونکے گا جو سید کے علاوہ ہوگا, جو سید کے, کیونکہ سید سرکار کی آل پاک کو کہتے ہیں, اور آل کا فرد اپنی ہی آل کو بھونکے, یہ ناممکن ہے. اور یار مولا کائنات بھی تو صحابی ہیں کہ نہیں ہیں, امام حسن و حسین صحابی ہیں کہ نہیں ہیں. اب یہ کیسے ممکن ہے بندہ اپنے والدین کو گالیاں دینا شروع کر دے اور کہتا ہوں میں مسلمان بھی ہوں, اور کہتا ہوں میں مسلمان بھی ہوں. یہ بات ناممکن ہے. یہ بات کیا ہے؟ ناممکن ہے. آج کے درس کی قسط نمبر 2 کی آخری حدیث مبارکہ, گستاخان صحابہ سے تعلق از احادیث مبارکہ, اس کے آج دوسری قسط آپ سن رہے ہیں, اس کی آخری حدیث مبارکہ. حدیث کا نمبر ہے 32539, 32500. لا تسبوا اصحابی, فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا, میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا. فإنه يجيء في آخر الزمان, فإنه يجيء في آخر الزمان. فرمایا میں اس لیے تمہیں یہ جملے بول رہا ہوں, میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا, کیونکہ فإنه, کیونکہ يجيء في آخر الزمان, قرب قیامت ایک ایسا گروہ آئے گا, قرب قیامت ایک ایسا قوم, ان کے جملے ہیں جس میں فرمایا قرب قیامت, ابھی ان کا کوئی وجود نہیں ہے, پورا ورلڈ ان کی گستاخیوں سے پاک ہے اس وقت. فرمایا البتہ میں دیکھ رہا ہوں نگاہ نبوت سے کہ قیامت سے کچھ پہلے ایسا ہے تو گروہ اس کائنات میں آ جائے گا, یسبون اصحابی, وہ میرے صحابہ کو کیا بکیں گے. کتنا زبردست غیبی خبر ہے سرکار علیہ السلام کی. فرمایا ابھی تو پورے زمانے کو دیکھ رہا ہوں, پوری کائنات کو دیکھ رہا ہوں, پوری کائنات میں کوئی ایک عقیدے کا مالک بھی ایسا نہیں ہے جو میرے صحابہ کو بھونکنے والا ہو. فرمایا البتہ آئے گا ایسا گروہ فی آخر الزمان, قرب قیامت ایسا گروہ آئے گا. ان کی علامت کیا ہے؟ یسبون اصحابی, میں میرے صحابہ کو کیا دیں گے, اونچی بولے صحابہ کو. اب جب ایسے آ جائیں تو کرنا کیا ہے مسلمانوں, رسول اللہ کا حکم ہے فَإِن مَرِدُوا, فرمایا فَلَا تَعُودُوهُمْ, اگر وہ مریض ہو جائیں تو پوچھنے نہ جانا. فَإِن مَرِدُوا, اگر وہ بیمار ہو جائے, کون؟
جن کو سمجھ آئیے وہی بولیں گے کون؟ خواہ وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ بیمار ہو جائے فلا تعودوہم، میں نبی ہو کے تمہیں حکم دیتا ہوں ان کے عیادت کرنے کی اجازت نہیں، ان کو پوچھنے کی اجازت، پوچھا اس کو جاتا ہے جو مسلم ہو، پوچھا اس کو جاتا ہے جو گستاخ نہ ہو۔ فرمایا کیونکہ یہ میرے بھی گستاخ ہیں، پیچھے حدیث سمجھ کر رہے ہیں، اور میرے صحابہ کے بھی گستاخ ہیں، اس لیے اگر یہ بیمار ہو جائے ان بیمانوں کو پوچھنا۔ نمبر 2 وَإِن مَاتُوا، فرمایا اگر یہ جہنم رسید ہو جائے، مر جائے پلید، تو سرور دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، تو ان کے مرنے پہ مت جانا۔ کیا فرمایا؟ ان کے مرنے پہ مت جانا۔ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، فرمایا اب بات آ گئی بیٹی کے دینے کی یا کسی کے گھر سے بیٹی لے آنے کی، نکاح کی بات کی۔ فرمایا فَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، سن لو جو گستاخان صحابہ ہوں، نہ ان کی بیٹیاں اپنے گھر لانا، نہ اپنی بیٹیاں ان بدبختوں کے نکاح میں دینا، میں تمہارا نبی ہو کے تمہیں اس کام سے روک رہا ہوں۔ فَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، نہ ان سے رشتہ لے سکتے ہو، کن سے بھلا؟ اور نہ ان کو رشتہ، کن کا فرمان ہے؟ کن کا حکم ہے؟ یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے؟ میرے بھائی یہ مسلم کا نصاب ہے۔ فرمایا جو بھی میرے صحابہ کا گستاخ ہو جائے، نہ تیرا وہاں رشتہ ہوتا ہے نہ وہاں سے تیری طرف رشتہ آ سکتا ہے، کیونکہ رشتے ہونے کا حکم بھی تو سرکار نے دیا ہے نا۔ فرمایا یہاں میں نے حکم دے دیا ہے کوئی ایسا شخص تمہارے گھر نکاح کی حیثیت سے نہ آئے، کوئی تمہارے گھر کا فرد ان کے گھر نہ جائے جو صحابہ کے کیا ہیں؟ وَلَا تُوَارِثُوهُمْ، کاش کہ کوئی آج اسلامی حکمران ہوتا، یہاں قرآن و سنت کا قانون ہوتا ملک پاکستان میں، تو آپ کو یہ چیزیں آج عدالت عظمیٰ کے قانون میں نظر آتی۔ اگر ہماری عدالت میں ملک پاکستان میں اسلامی قانون ہوتا تو یہ حدیث کا جو اب میں جملہ پیش کر رہا ہوں، یہ آپ کو حدیث کا جملہ عدالت عظمیٰ میں نظر آتا۔ فرمایا سن لو جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ کسی مسلم کا وارث نہیں بن سکتا۔ جو صحابہ کا گستاخ ہے، مثلا باپ صحابہ کا گستاخ نہیں، مر گیا، 5 بیٹوں میں سے ایک بیٹا وہ ہے جو صحابہ کا گستاخ ہے، شریعت کی روشنی میں والد کی پوری جائیداد میں اس بغیرت کا 1 انچ بھی حصہ نہیں بنتا، 1 روپیہ بھی حصہ نہیں بنتا۔ کیوں؟ جس ہستی نے وراثت کے قانون دیے ہیں خود اس قانون سے مستثنا کر دیا۔ فرمایا ہر ایک کو مسلم کی وراثت ملے گی، لیکن جو صحابہ کا گستاخ ہے کیونکہ وہ مسلم نہیں، لہذا مسلم کی وراثت اس کی طرف منتقل نہیں ہو سکتی۔ فرمایا وَلَا تُسَلِّمُوهُ عَلَيْهِمْ، اگر کوئی گستاخ صحابی تمہارے سامنے آ جائے فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، میں نے تمہیں روک دیا ہے اس کو سلام نہیں کرنا۔ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، گستاخ صحابہ کو سلام نہیں کرنا۔ وَلَا تُسَلُّوا عَلَيْهِمْ، اگر وہ جہنم رسید ہو جائے تو فرمایا گستاخ صحابی کے جنازے میں شرکت کی اجازت میں نہیں دیتا۔ فَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، پہلے جملے میں سین کے ساتھ وَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، ان کو سلام مت کرنا، اور دوسرے جملے وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، اگر وہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت، کیونکہ نماز جنازہ تو مسلم کی ہے، نماز جنازہ کس کی ہے؟ اور جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ مسلم نہیں ہوتا، جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ بندہ مسلم۔ میں نہیں کہہ رہا یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین عالی شان کا مفہوم ہے۔ آپ یہ 2 گھنٹے تقریباً 2 گھنٹوں کے لگ بھگ احادیث مبارکہ سن چکے، 1 گھنٹہ پچھلے جمعے، گھنٹے کے قریب 50-55 منٹ آج بھی اتنا، اور تیسری قسط انشاءاللہ الرحمن اس کی اگلے جمعۃ المبارک عرض کریں گے کہ گستاخان صحابہ سے تعلق کا سرکار نے حکم کیا عطا فرمایا ہے۔ مالک قدوس سے ہم التجا کرتے ہیں، مالک مجھے بھی آپ سب کو بھی، اور جہاں تک یہ احادیث کی حقانیت کی آواز جائے، مالک تمام مسلمانوں کو ان احادیث پر، سرکار کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔